بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ ایئر، آج ہمارا عربی کا سبق نمبر 38 ہے۔ الخطب مکمل ترجمہ ہم نے سبق کا پڑھنا ہے۔ کل ہمارا آدھا ترجمہ ہوا تھا، آج ہم اس الخطب خطبات اس سبق کا ترجمہ مکمل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیں ترجمہ: خطبۃ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد البیعۃ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ بیعت کے بعد۔ خطب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد ما بویع فقال، بیعت ہو جانے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، پس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اما بعد فإنی قد حملت وقد قبلت، پس مجھ پر بوجھ خلافت کی ذمہ داری کا ڈالا گیا اور میں نے اسے قبول کر لیا ہے۔ اما بعد، پس مجھ پر خلافت کی ذمہ داری کا بوجھ ڈالا گیا اور میں نے اسے قبول کر لیا ہے۔ الا و انی متبع، اور سنو کہ میں تو پیروکار ہوں، ولست بمبتدع، اور میں کوئی نئی چیز پیدا کرنے والا نہیں ہوں۔ الا، جان لو، وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيَّ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّتِ نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثلاثاً، اور جان لو کہ بے شک اللہ عز و جل کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے بعد تمہارے مجھ پر تین حق ہیں۔ تمہارے مجھ پر تین حق ہیں۔ نمبر 1، اتباع من کان قبلی فیما اجتمعتم علیہ وسننتم، مجھ سے پہلوں کی پیروی ان معاملات میں جن پر تمہارا اتفاق رائے ہو گیا اور تم نے ان معاملات کو معمول بنا لیا۔ وسنہ سنت آل الخیر فیما لم تسنوا عن ملئی، اور اہل خیر کے معمول کو اختیار کرنا ان معاملات میں جن کو ایک جماعت نے معمول نہیں بنایا، اور اہل خیر کے معمول کو اختیار کرنا ان معاملات میں جن کو ایک قبیلے نے معمول نہیں بنایا۔ والکف عنکم، اور روکنا، اور تم سے برائی کو روکنا، الا سوائے فیما استو، جب تم سوائے ان چیزوں کو جن کو تم ضروری سمجھتے ہو۔ الا، یاد رکھو، وَإِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ، بے شک دنیا پر رونق ہے۔ قد شاہیت الی الناس، یہ دنیا لوگوں کے لیے پرکشش بنائی گئی ہے۔ وَمَالَ إِلَيْهَا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ، اور ان لوگوں میں سے اکثر اس دنیا کی طرف مائل ہو گئے۔ فَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الدُّنْيَا، بس تم دنیا کی طرف نہ جھکو۔ وَلَا تَثِقُوا بِهَا، اور نہ اس پر اعتماد کرو۔ تم دنیا کی طرف نہ جھکو اور اس پر اعتماد بھی نہ کرو۔ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ بِثِقَةٍ، کیونکہ یہ دنیا قابل اعتبار نہیں، کیونکہ یہ دنیا قابل اعتبار نہیں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو أَنَّهَا غَيْرُ تَارِكَةٍ إِلَّا مَنْ تَرَكَهَا، بے شک یہ دنیا چھوڑنے والی نہیں، ہاں مگر جو خود اس دنیا کو چھوڑ دے۔ باماورہ ترجمہ سنیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ بیعت کے بعد۔ بیعت ہو جانے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، پس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اما بعد، پس مجھ پر خلافت کی ذمہ داری کا بوجھ ڈالا گیا اور میں نے اسے قبول کر لیا ہے۔ سنو، اور میں تو پیروکار ہوں اور میں کوئی نئی چیز پیدا کرنے والا نہیں ہوں۔ تم جان لو، اور بے شک اللہ عز و جل کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے بعد تمہارے مجھ پر تین حق ہیں۔ نمبر 1، مجھ سے پہلوں کی پیروی ان معاملات میں جن پر تمہارا اتفاق رائے ہو گیا
اور تم نے ان معاملات کو معمول بنا لیا۔ اور اہل خیر کے معمول کو اختیار کرنا ان معاملات میں جن کو ایک جماعت نے معمول نہیں بنایا، اور تم سے برائی کو روکنا سوائے ان چیزوں کے جن کو تم ضروری سمجھتے ہو۔ سنو، اور بے شک دنیا پر رونق ہے، اور یہ دنیا لوگوں کے لیے پرکشش بنائی گئی ہے، اور ان لوگوں میں سے اکثر اس دنیا کی طرف مائل ہو گئے۔ فلا ترکنوا الی الدنیا، بس تم دنیا کی طرف نہ جھکو اور نہ ہی اس پر اعتماد کرو، کیونکہ یہ دنیا قابل اعتبار نہیں یا قابل اعتماد نہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّهَا غَيْرُ تَارِكَةٍ إِلَّا مَنْ تَرَكَهَا، اور جان لو کہ بے شک یہ دنیا چھوڑنے والی نہیں، ہاں مگر جو خود ہی اس دنیا کو چھوڑ دے۔ اس کے بعد حضرت حسن بن حضرت علی کا خطبہ ہے۔ خطبۃ الحسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما فی یوم الجمعہ، جمعے کے دن حضرت حسن بن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ۔ اعتد الامام علی کرم اللہ وجہہ یوما، ایک دن حضرت امام علی کرم اللہ وجہہ بیمار ہو گئے۔ فامر ابن الحسن، بس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا۔ ایک دن حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، بس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا ان یصلی بالناس یوم الجمعہ، کہ وہ جمعے کے دن لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ فصعد المنبر، بس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر چڑھ گئے۔ فحمد اللہ واثنى علیہ، بس آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ ثم قال، پھر فرمایا، ان اللہ لم یبعث نبیا الا اختار له نفسا وراحتا وبیتا، بے شک اللہ نے جب بھی کسی نبی کو مبعوث فرمایا تو اس کے لیے ایک خاص ذات، قبیلے اور گھر کا انتخاب فرمایا۔ فوالذی، پس اس ذات کی قسم، بعثا جس نے بھیجا محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، بالحق کی حق کے ساتھ۔ لا ينتقص من حقنا، لا ينتقص منا حقنا علی البیت احد، جو کوئی ہمارے اہل بیت کے حق میں سے کم کرتا ہے، الا مگر نقص اللہ من عملہ مثلہ، مگر اللہ تعالیٰ اس کے عمل میں سے اتنی ہی کمی کر دیتا ہے۔ جو کوئی ہمارے اہل بیت کے حق میں سے کم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل میں سے اتنی ہی کمی کر دیتا ہے۔ ولا یکون علینا دولتا، اور ہم پر کسی کا غلبہ نہیں ہوتا، الا مگر وتکون لنا العاقبۃ، مگر یہ کہ عاقبت ہمارے لیے ہی ہوتی ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور کچھ عرصے کے بعد تم اس خبر کو ضرور جان لو گے۔ یہ ہمارا ترجمہ مکمل ہوا۔ اس ترجمے کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ کل ہم انشاءاللہ اس کی تمرین کریں گے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔